مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم تاجدار عرب و عجم انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح امسال بھی سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جو 12 روز ہر سال ہمارے پروگرامات ہوتے تھے، اس کا آج دوسرا یہ پروگرام ہے، دوسری یہ محفل ہے، اور ہم سب اپنے آقا و مولا قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہم لوگ بے پناہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا رسول اور ایسا نبی عطا فرمایا کہ اور انبیاء کرام میں اللہ نے چیدہ انفرادی طور پر جو خصوصیات عطا فرمائی تھی وہ بدرجہ کمال بدرجہ اتم اللہ نے ہمارے ایک نبی کی ذات میں جلوگر فرما دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے اور مکرم ہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، لیکن جتنی عزت مصطفیٰ جان رحمت کو اور جتنا اکرام ان کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام اور مرتبہ کسی کو نصیب نہ ہو سکا۔ چونکہ یہ ہماری محفلیں مصطفیٰ جان رحمت کی شان شوکت اور عظمت کی اس لیے منعقد کی جاتی ہے تاکہ ہمیں اللہ کے رسول کی عظمت اور بزرگی کی معرفت نصیب ہو، اور ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہر نبی شان والے ہیں، ہر رسول شان والے ہیں، لیکن جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ شان ایک انفرادی شان ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا، یہ شان عطا کی کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی کی جان کی قسم یاد نہیں فرمائی۔ اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں، پوری کائنات میں کسی کی جان کی قسم یاد نہیں فرمائی سوائے ایک ہستی کے۔ اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام کی جان کے متعلق فرماتا ہے، لعمرک، اے محبوب تمہاری جان کی قسم۔ آپ غور فرمائیں، محبوب کی جان کی قسم یاد کی جا رہی ہے، چونکہ وہ عمر ہے، لیکن کثرت استعمال کی بنیاد پر پیش کی جگہ
زبر کا استعمال آیا ہے، اور یہاں پر معنی یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کی بقا کی قسم، آپ کی جان کی بقا کی قسم۔ آپ اندازہ فرمائیں، اسی لیے تو امام اہل سنت نے بھی جب قسم کا تذکرہ فرمایا تو جان کو بقا کے معنی میں لیا، کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الدہا تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہاں بقا سے مراد اسی آیہ کریمہ کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ نے محبوب کی جان کی قسم یاد فرمائی۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں جس کی جان کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہو سوائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، صرف جان کی قسم یاد نہیں فرمائی بلکہ فرمایا قاف والقرآن المجید۔ قاف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاف، اس سے مراد قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہاں قاف سے مراد قلب مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ محبوب آپ کے دل کی قسم، یعنی صرف آپ کی جان کی قسم نہیں بلکہ آپ کے دل کی قسم۔ اس کے بعد پورے قرآن میں اللہ نے جس سے بھی خطاب کیا کس طرح خطاب فرمایا، اللہ اکبر، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے جس سے بھی کلام فرمایا، خطاب فرمایا، بحیثیت بندہ کلام اور خطاب فرمایا۔ لیکن کائنات کی ایک ہستی ایسی ہے کہ وہ بھی حضور کے بندے ہیں، بندے خاص ہیں، لیکن جب ان کا ذکر کیا تو سید و سردار کہہ کر کے فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاسین، سورہ یاسین میں آپ بار بار پڑھتے ہیں یاسین۔ یاسین کا مطلب امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے اے سید، اے سردار، اپنے بندے کو جو سید و سردار کہہ کر پکارے، یہ مرتبہ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اللہ نے ہمارے نبی آمنہ کے لال کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسا نبی اللہ نے ہمیں دیا، اور ان کی میلاد کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم ان کے ڈنکے بجاتے ہیں، ان کی عظمت اور بزرگی کے چرچے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم کیسے نصیب والے ہیں، ہمارے مقدر میں وہ رسول ہیں جس کے دل کی قسم اللہ یاد کرے، جس کی جان کی قسم اللہ یاد کرے۔ حد تو یہ ہے کہ جس کے والد کی قسم اللہ یاد کرے، جس کی خود کی قسم اللہ یاد کرے، اللہ جس کے شہر کی قسم اللہ یاد فرمائے، جہاں وہ قدم رکھ دے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک شہر کی قسم یاد فرمائے۔ آئیے اپنے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ ہر نبی شان والا ہے، لیکن ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبے عطا فرمائے، درجے عطا فرمائے، اور جن کو فضیلتیں عطا فرمائی۔ یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے فضیلتیں عطا کی، درجے عطا کیے، اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ جو درجے والے رسول ہیں سب عزت والے، کوئی کم نہیں ہے مرتبے میں، کیونکہ اللہ کے یہاں مرتبوں کی کمی نہیں ہے، سب مرتبے والے ہیں، سب شان والے ہیں، سب بزرگی والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا کی، شان عطا کی، فضیلت عطا کی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کا ذکر فرمایا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ اسی سے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے بعض ان میں سے یہ وہ ہیں، بعض انبیاء وہ ہیں، بعض ہستیاں وہ ہیں کہ کلم اللہ، جن پر سے اللہ نے کلام فرمایا، جن سے اللہ نے کلام فرمایا، گفتگو فرمائی، بات فرمائی، بعض وہ ہیں۔ یعنی کہ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب یہاں آپ کی توجہ ہونی چاہیے، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کلم اللہ، ان کی شان یہ کہ انہوں نے کلام کیا اللہ سے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان اللہ نے متعین کر دی. یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انتہائی شان اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو اس کو یہاں آ کر کے رکنا پڑے گا کہ موسیٰ وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا. بعد کی ساری فضیلتیں اس سے پہلے ہیں. فضیلتوں کی انتہا ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اس لیے کہ قرآن نے متعین کر دیا، تعین کر دیا ان کے مقام کا کہ شان موسیٰ یہ ہے کہ ان سے اللہ نے کلام فرمایا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کو دیکھا تو یہ مبالغہ ہوگا اور یہ شان سے بڑھانا ہوگا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی اللہ نے متعین کیا، اس تعینہ مقام سے اب جو بھی بڑھائے گا وہ گناہ کرے گا، جرم کرے گا، اللہ پر افترا کرے گا، اسلام پر افترا کرے گا، کذب کرے گا، جھوٹ بولے گا، جس کو اسلام جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کو اللہ نے تعین کر دیا، حد باندھ دی، متعین کر دیا، اب اس کے آگے کوئی نہ بڑھ سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. لیکن جب شان موسیٰ کی انتہا بیان ہوئی تو متعین کر دیا گیا کلم اللہ. اور یہ کوئی انتہائی شان کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سب سے تھوڑی کلام کرتا ہے. ان سے کلام کیا، طور پہ بلایا، ان سے باتیں کی. لیکن قرآن جب میرے نبی کی، آپ کے نبی کی، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میلاد والے مصطفیٰ کی بات بیان فرمائی تو حد متعین نہیں کی، حد کا تعین نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہے جس کو اللہ نے درجوں بلند کیا. کتنا بلند کیا یہ بلند ہونے والا جانتا ہے یا بلند کرنے والا جانتا ہے. درجوں بلند، یہاں کوئی حد کا تعین نہیں ہے، یہاں حد کا تعین نہیں ہے، اللہ نے درجوں بلند کیا. اور ایک مقام پہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا. ایک مقام پہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی ہر پچھلی والی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے. اب ہمارے نبی کے لیے اور انبیاء کے لیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حد کا تعین ہے، اس سے ان کو نہ بڑھائیں. لیکن سید الانبیاء کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی حد کا تعین ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض وہ جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا. اس سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات. اب دیکھو ہر نبی میں جو اللہ نے چیدہ کمالات عطا کیے تھے وہ بدرجہ اتم، کامل و اکمل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں موجود ہے. مثال کے طور پہ نمبر 1، جتنے انبیاء ہیں سب نے اللہ کے ہونے کی گواہی سن کر کے دی. سارے انبیاء نے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں سب نے اللہ کے ہونے کی گواہی، اس کے وجود کی گواہی سن کر کے دی ہے. ایک نبی میرے اور آپ کے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی گواہی دیکھ کر کے دی ہے. انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، ان کے سوا کوئی نہیں جس نے اللہ کو دیکھا ہو. حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں، جبریل نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے، کسی رسول نے نہیں دیکھا سوائے آمنہ کے لال کے، اور انہوں نے دیکھ کر کے گواہی دی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جتنے انبیاء کرام آئے یا ایک قبیلے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، ایک خطے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، ایک علاقے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، لیکن تنہا میرے آقا ہے جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا. پوری کائنات کے لیے، بلکہ کائنات تمام عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اللہ اکبر، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم، ان کے ادوار محدود ہیں کہ اتنے سال سے لے کر اتنے سال تک ان کا دور، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا دور محدود نہیں ہے، قیامت تک انہی کا دور ہے. یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں.
اللہ نے محبوب کا دور بے حساب رکھا، اس کی کوئی حد نہیں رکھی۔ پھر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، مشہور بات ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، انتہائی شان ہے آدم علیہ السلام کی کہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ فضیلت آدم ہے علیہ السلام، یہ شان آدم ہے علیہ السلام کہ اللہ نے ان کو فرشتوں نے سجدہ کروایا۔ لیکن آپ دیکھیں بڑا مقام ہے، سارے فرشتے سجدے میں گرے آدم کے سامنے، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ سارے فرشتوں کو ان پر درود پڑھوایا، آدم کے لیے سجدہ کروایا، محبوب کے لیے درود پڑھوایا۔ ایک اس سے بڑی بات ہے، وہاں سجدہ ہے، یہاں درود ہے، اس سے بڑی بات ہے۔ اور ایک بات اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ، اور کرنا چاہیے، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا کچھ دیر کے لیے، ایک متعینہ مدت کے لیے، پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر گئے، پھر اٹھ گئے، لیکن اپنے نبی کی بات آئی تو متعینہ مدت کے لیے درود نہیں پڑھایا کہ ایک دن پڑھو، 2 دن پڑھو، 4 دن پڑھو، بلکہ کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ مضارع کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کب سے بھیج رہے ہیں، کب تک بھیجتے رہیں گے، نہ ابتدا کوئی جانتا ہے نہ انتہا کوئی جانتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، وہاں صرف سجدہ ہے، بڑی بات ہے وہ بھی، لیکن یہاں درود ہے، اور پھر درود میں بھی مدت کا تعین نہیں۔ تیسری بات، جب اللہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو، جب اللہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے تو ساتھ اللہ نہیں ہے سجدہ کرنے میں، اللہ سجدہ کرنے میں ساتھ، توجہ ہے آپ کی، یہ اپنے نبی کی شان۔ جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو سجدے میں ساتھ اللہ، کیونکہ یہ شان الوہیت کے خلاف ہے، اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرے گا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو سجدہ کس نے کیا؟ صرف مخلوق نے، صرف فرشتوں نے کیا۔ مگر قربان، جب محبوب پر درود پڑھنے کی اور بھیجنے کی بات آئی تو آدم کے لیے کہا کہ فرشتوں صرف تم سجدہ کرو، محبوب کے لیے کہا میں بھی درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو۔ دیکھا، یہ شان ہے محمد الرسول اللہ کی، مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ، اسی لیے تو حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ میں تمام انبیاء کا سردار اور قائد ہوں، لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ حضور علیہ السلام نے جب بھی بات کہی نا تو اس کے بعد یہ فرمایا ولا فخر۔ آپ نے جب فرمایا سارے انبیاء میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا۔ جب میں نے اس کی شرح میں حضور تاج الشریعہ کا کلام دیکھا تو مجھے بہت خوبصورت بات لگی۔ انہوں نے شرح فرماتے ہوئے کیا لکھا، کیا فرمایا کہ آپ نے کہا میں انبیاء کا سردار ہوں، میں فخر نہیں کرتا، انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، فخر نہیں کرتا۔ فخر نہیں کرتا، حضور کیوں فخر نہیں کرتے؟ یہ بات تو فخر کی ہے، یہ بات تو فخر کی ہے کہ انبیاء کسی کے جھنڈے کے نیچے ہوں، اور آقا فرماتے میں اس میں فخر نہیں کرتا۔ تو بھئی فخر کے لیے یہ بات ہے قابل فخر، لیکن کرتے نہیں فخر۔ وجہ لوگوں نے بہت سی تشریحات کی، لیکن مجھے یہ بات ان کے کلام سے سمجھ میں آئی، آپ اس کو سمجھیں۔ دیکھیے، ایک بچہ ہے، اگر وہ ممبئی چلا جائے، ممبئی جانے کی اس کی حیثیت اور اوقات میں وہ ممبئی چلا جائے تو وہ ممبئی جانے پر ہی فخر کرے گا کہ آج میں ممبئی آ گیا، ٹھیک۔ لیکن روزانہ جس شخص کا دبئی آنا جانا اس سے بڑا معاملہ ہو، اگر وہ کبھی ممبئی جائے گا تو کیا وہ ممبئی جانے پہ کبھی فخر کرے گا؟ بولیں آپ، مطلب کیا کہ جس کی جو حیثیت نہیں اور اس کو مل جائے تو وہ اس پہ فخر کرے، لیکن اس سے بڑی حیثیت ہے تو وہ اس پہ فخر
نہیں کرتا. حضور کیا فرماتے؟ میں نبیوں کا سردار ہوں، اس پہ فخر نہیں کرتا. انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، اس پہ فخر. حالانکہ ہے قابل فخر بات. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ان کے لیے قابل فخر بات نہیں ہے. ان کے لیے، کیونکہ ان کا مرتبہ اس سے بڑا ہے. انبیاء فخر کریں کہ ان کو محمد کا جھنڈا مل گیا. محمد الرسول اللہ کے پرچم تلے انبیاء فخر کریں. حضور کہتے ہیں میں فخر نہیں کرتا. قائد المرسلین نے فخر نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو محبوب رب العالمین ہے. جو محبوب رب العالمین ہے یقیناً بات قابل فخر ہے، لیکن فخر ان کے لیے جو پرچم تلے آ جائیں، فخر ان کے لیے جن کو پرچم مصطفیٰ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پرچم کی بات آئی تو ایک بات عرض کروں. ہر سال ربیع الاول شریف میں کچھ بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ عاشقان رسول پرچم لگاتے ہیں تو یہ جھنڈا نہیں لگنا چاہیے. پھر اس پر لوگ اخبار میں لکھتے بھی ہیں، پھر تقریروں میں بولتے بھی ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جھگڑے فساد کی بات نہیں ہونا چاہیے. اسلام امن کا مذہب ہے اور امن کی بات ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ پرچم سے لوگوں کو نفرت کیوں ہے؟ پرچم تو صرف دنیا میں نہیں ہے، بلکہ پرچم تو آخرت میں بھی ہے. اور رسول اللہ کا پرچم لواء الحمد تو آخرت میں بھی. حضور فرماتے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو یہاں حضور کے جھنڈے کا نشان بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. گھروں کے اوپر وہ لگنا بھی چاہیے تاکہ لگے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا ضرورت تو میں نے مکے سے سیکھی. جب حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ جس ملک کے لوگ جس بلڈنگ میں ہوتے تھے وہاں ان کا پرچم لگا رہتا تھا. تو لوگوں کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، بھٹکنا نہیں پڑتا تھا. جس بلڈنگ کے اوپر جس ملک کا پرچم دیکھا سمجھ گئے یہ ہندوستان والے، یہ پاکستان والے، یہ بنگلہ دیش والے. آپ لوگ بھی حج کو گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا. جو گئے ان سے پوچھو کہ بلڈنگوں پہ ہر ملک کا پرچم لگا تھا. حالانکہ جو لوگ پرچم لگانے کو منع کرتے انہوں نے لگا رکھا تھا. جہاں سے یہ فتنے کی شروعات ہوتی ہے، نبی کا جھنڈا مت لگاؤ، نبی کا جھنڈا. وہ اپنے ملک کا دوسروں کے ملکوں کا جھنڈا برابر لگاتے رہے. لیکن اس میں حکمت کیا تھی؟ پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ بلڈنگ میں رہتا کون ہے. توجہ آپ کی. بلڈنگ میں ہند کا پرچم دیکھا، یہاں ہندوستان والے رہتے ہیں. پاکستان کا پرچم دیکھا، پاکستان والے. بنگلہ دیش کا پرچم دیکھا، بنگلہ دیش والے. سنیو، یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. کس کا گھر کون سا ہے، کس گھر میں کون رہتا ہے. جب مکے میں پرچم سے پتا چلتا ہے تو ہند میں بھی پرچم سے پتا چلتا ہے. جن کے گھروں پر سیاسی پارٹیوں کا پرچم ہے سمجھ جانا یہ سیاست والے لوگ ہیں، اور جن کے گھروں پر میلاد کا پرچم ہے سمجھ جانا یہ محمد الرسول اللہ والے لوگ. پرچم کی ضرورت تو ہر جگہ ہے. تو بات پرچم کی آئی تو میں نے عرض کر دی. ہر سال مجھے اشارہ اس پہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور لوگ بھول جاتے ہیں تو پھر یاد دلانا پڑتا ہے. ایک جھنڈا تو کم سے کم گھر پہ لگنا چاہیے. لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ انشاءاللہ لگنا چاہیے، کیونکہ ہم نبی والے لوگ ہیں. اور ان کا پرچم صرف زمین پہ نہیں لہراتا، ان کا پرچم تو آسمانوں پہ لہراتا ہے. میرے امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. عرش پہ بھی ان کا فریرا اڑتا ہے. اس لیے تو میں بات عرض کر رہا تھا، جلدی سے عرض کیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو یہ شان دی، اپنے محبوب کو یہ شان دی. تو میرے آقا کی شان بڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شان دی. موسیٰ علیہ السلام کو کل معجزات دیے 9. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے؟ 9. متعین کیا انبیاء میں سب سے زیادہ معجزات کس کے پاس ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے 9 فرمایا، 9 آیات. اللہ نے ان کو 9 معجزات، آیت کہتے ہیں معجزے کو. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان کو 9 معجزے دیے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کل معجزے کتنے؟ انبیاء میں سب سے زیادہ. اور کل معجزے کتنے؟ 9. اور ہمارے آقا کے معجزات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، بلکہ سب کو معجزہ دے کر بھیجا، ان کو معجزہ بنا کر بھیجا. کیسے معجزے، کیسے معجزے. حضور کا یہ معجزہ تھا
صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مٹی پر پیر رکھتے تھے تو حضور کے پیر کا نشان نہیں پڑتا تھا، اور اگر پتھر پہ رکھتے تھے تو پتھر پہ حضور کے قدم کا نشان پڑتا تھا۔ پتھر پہ قدم رکھے تو نشان پڑے، مٹی پہ رکھے تو نہ پڑے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مٹی پہ رکھے تو نشان پڑتا ہے، پتھر پہ رکھے تو نشان نہیں پڑتا۔ لیکن وہاں فطرت کو بدل دیا گیا، فطرت بدل دی گئی، عادت بدل دی گئی کہ وہاں مٹی پر نشان نہیں ہے، پتھر پر نشان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اور مزید معجزات، اس کا تذکرہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام ہی کے ضمن میں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کیا کہ انہوں نے عصا مارا دریا پر تو دریا دو ٹکڑوں میں، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عصا مارا دریا پہ، دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑا معجزہ دیا کہ وہاں عصا ہے، دریا ہے، دونوں زمینی ہے، پھر ٹچ کیا ہے تو دو ٹکڑے ہو گیا دریا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا دریا۔ اسی لیے تو مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا، ایک یہودی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ روئے زمین پر پہلی اور آخری مرتبہ، یعنی ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں کہاں پڑی؟ ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں کہاں پڑی؟ زمین پر۔ اب دوبارہ اس زمین پر کرن نہیں پڑتی، نہ پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ تو لوگوں کے لیے بڑا ٹینشن والا تھا، دماغ گھمانے والا تھا کہ زمین کا ایسا حصہ بتاؤ، زمین کا ایسا ٹکڑا بتاؤ جہاں پر ایک ہی مرتبہ سورج کی کرن پڑی ہے، دوبارہ پھر نہیں پڑے گی۔ تو لوگ بڑے پریشان تھے، تو مولا علی نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تھا تو وہ پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تو زمین کھل گئی تھی، تو اس پر سورج کی کرن پہلی مرتبہ پڑی تھی، اب اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پڑے گی۔ آپ نے جواب عطا کیا تھا، وہ یہودی مسلمان ہو گیا تھا۔ ایسے اور بہت سارے اس کے سوالات تھے۔ میری تمنا ہے کہ ہم کبھی اپنے مرکزی اجتماع میں اس پر گفتگو کریں گے۔ یہودی کے سوالات اور مولائے کائنات کے جوابات بہت دلچسپ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس نے جو سوال کیے تھے، آدمی سنتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن جب مولا علی کا جواب سنتا ہے تو اس کی طبیعت مچل جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں نے احباب سے کہا کہ کبھی اس کو یاد دلائیں تو مرکز پہ اس کو ہفتہ وار اجتماع میں لیں گے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تو دریا دو حصوں میں بٹ گیا، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے کہ یہاں دریا نہیں ہے، زمینی چیز نہیں ہے، وہاں چاند ہے، چاند، وہ بھی آسمان پر، اور بہت بڑا، زمین سے بڑا ہے نا چاند، زمین سے بڑا ہے چاند، کئی گنا بڑا ہے۔ حضور نے اشارہ کیا، وہاں عصا ٹچ کیا گیا، یہاں انگلی ٹچ نہیں کی گئی، صرف اشارہ کیا گیا اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اپنے مولا کی یہ بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، اور مائے شک گشتہ کی صورت دیکھو، مائے شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ان کے پاس جب قوم پانی کا سوال کرنے کے لیے، پانی کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی، تو آپ نے عصا کو پتھر پہ مارا تو کیا ہوا؟ عصا کو پتھر پہ مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی قوم جب پیاس کا سوال کرنے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آتی ہے تو میرے نبی کو نہ عصا کی ضرورت ہے نہ پتھر کی ضرورت ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجابے رحمت کی ہے جاری واہ ہوا۔ یعنی انبیاء کرام میں اور انفرادی طور پہ جو خصوصیات ہیں وہ ساری اجتماعی طور پہ محمد الرسول اللہ میں موجود ہیں، اور بدرجہ اتم موجود ہے، بدرجہ اکمل موجود ہے، بدرجہ اتم موجود ہے، آوت موجود ہے، افضل موجود ہے۔ اللہ اکبر کی شان کے ساتھ ہے کہ وہاں عصا زمین پتھر پہ مارا جاتا ہے تو پانی کے چشمے نکلتے ہیں، نہ یہاں عصا ہے نہ یہاں پتھر ہے، بلکہ انگلیوں سے، کیونکہ پتھر جو ہے وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے۔
پتھر سے پانی نکلتا ہی ہے، لیکن حضور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے نکلا تو معجزہ ہو گیا، لیکن کسی کی انگلی سے کبھی پانی نہیں نکلا۔ اگر کسی کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلا ہے تو وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ یہاں پہنچ کر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اسی لیے امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے، تو میرے امام نے فرمایا سب سے افضل ترین پانی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا۔ حالانکہ یہ سوال اور پہلے بھی لوگوں سے پوچھا گیا، اور کسی نے کہا زمزم افضل ہے، کسی نے کہا کوثر، کسی نے کہا بارش کا پانی، کیونکہ بارش کا پانی افضل اس لیے کہا گیا کہ جب بارش کا پانی زمین پہ آتا ہے تو ہر قطرے کو فرشتہ لے کے زمین پہ اترتا ہے، لیکن میرے امام نے فرمایا نہیں، زمزم تو مل رہا ہے، ملتا رہے گا، کوثر بھی سب کو ملے گا، ہر مومن کو ملے گا کوثر، لیکن وہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ تو انہی خوش نصیبوں کا حصہ تھا جنہوں نے پیا، ان سے منہ دھویا، وضو کیا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا۔ کون سا پانی؟ وہ محمد الرسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ صحابی سے پوچھا گیا کتنے لوگ تھے؟ کہا 1500 تھے 1500، لیکن واللہ اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے تو بھی پانی اتنا نکلا تھا کہ پورے لشکر کو کافی ہو جاتا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان دی، موسیٰ توریت لینے آؤ، توجہ آپ کی، موسیٰ توریت لینے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت لینا ہے تو موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے قرآن لینے کے لیے ان کو نہ ہیرا پہ بلایا جاتا ہے، نہ سور پہ بلایا جاتا ہے، نہ طور پہ بلایا جاتا ہے، کہیں بلایا نہیں جاتا، بلکہ قرآن سے کہا جاتا ہے قرآن جہاں میرا محبوب ہے وہیں تو چلا جا۔ اور حد تو یہ ہے توریت ایسا نہیں کہ کبھی مصری ہے کبھی شامی ہے، توریت کبھی مصری ہے کبھی شامی، ایسا نہیں ہے، توریت ہے، توریت طور پر آتی ہے، اللہ کی کتاب ہے، توریت ہے۔ توریت کو نہ آپ شامی کہہ سکتے ہیں نہ مصری کہہ سکتے ہیں، مگر یہ قرآن ہے۔ محبوب جہاں ہے، اگر محبوب بدر میں ہے تو قرآن بدر آ رہا ہے، محبوب احد میں ہے قرآن احد آ رہا ہے، محبوب خندق کھود رہے ہیں قرآن خندق میں آ رہا ہے، محبوب خیبر میں ہے قرآن خیبر میں جا رہا ہے، جہاں جہاں محبوب ہے وہاں قرآن جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے اگر محبوب بستر عائشہ پہ آرام کر رہے ہیں تو قرآن بستر عائشہ پہ بھی آ رہا ہے۔ کوئی اندازہ کرے تو اپنے نبی کی شان کا، کوئی اندازہ کرے تو اپنے نبی کی مقام کا۔ کلام الہی جہاں محبوب ہے وہاں جا رہا ہے، کلام الہی جہاں محبوب ہے وہاں جا رہا ہے۔ اور حد یہ ہے کہ بستر عائشہ پہ محبوب ہے تو کلام الہی وہاں بھی جا رہا ہے۔ اور پھر نہ انجیل نہ توریت آپ نہ اس کو شامی کہہ سکتے نہ مصری کہہ سکتے، کیونکہ ایک زمانہ مصر میں گزارا موسیٰ علیہ السلام نے، ایک زمانہ شام میں گزارا، نہ وہ مصری ہے نہ شامی ہے۔ مگر قرآن بعض صورتیں مکی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہیں، بعض صورتیں مکی ہے، بعض صورتیں مدنی ہے۔ قرآن کلام الہی مکی مدنی کب سے ہونے لگا اور کیسے ہوا؟ لوگوں نے پوچھا کہ قرآن مکی مدنی کیسے ہوا؟ تو کسی نے جواب دیا جو مکے میں نازل ہوا مکی ہے، جو مدینے میں نازل ہوا مدنی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اکثر مفسرین اس کا انکار کرتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوا وہ مکی نہیں، جو مدینے میں نازل ہوا وہ مدنی نہیں۔ کہا پھر مکی مدنی کیسے؟ تو کہا جب تک نبی مکے میں رہے، مکے میں نازل ہونے کی وجہ سے قرآن کی صورتیں مکی نہیں ہیں، جب تک رسول اللہ مکے میں رہے اس وقت تک جتنی صورتیں آئی وہ سب مکی ہے، چاہے پھر وہ کہیں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہو یا مکے کے باہر۔ آپ کو کی توجہ میں اسی پہ لانا چاہتا ہوں، حضور کی عظمت سمجھو۔ لوگ ابھی تک بک رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہے، ہم کہتے وہ تو موسیٰ و عیسیٰ کی طرح بھی نہیں ہے،
ان کی شان تو ان سے بھی بلند ہے، وہ تمہاری طرح لوم چلانے والوں کی طرح وہ کیا ہو سکتے ہیں، پان کی دکان چلانے والوں کی طرح وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ معاذ اللہ، جس کی بیوی پنچایت بٹھا کر کے جس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو، وہ اس کی طرح کیا ہو سکتے ہیں۔ جو ادھر ادھر جرائم کرتے ہوئے پکڑے جائیں، وہ ان کی طرح کیا ہو سکتے ہیں۔ ارے طور پر جو خدا سے باتیں کرتے ہیں، وہ موسیٰ بھی میرے محبوب کی طرح نہیں ہے، تو کوئی ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ مکے میں قرآن، مکۃ المکرمہ میں قرآن نازل ہوا، اس لیے وہ مکی نہیں ہے، بلکہ جب تک نبی مکے میں رہے، چاہے قرآن مکے میں آیا چاہے مکے کے باہر آیا، وہ قرآن کی صورت مکی ہے۔ اور جب حضور مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینے میں نازل ہونے کی وجہ سے صورت مدنی نہیں ہے۔ اگر حضور مدینہ ہجرت کر کے گئے، بعد میں قرآن اگرچہ مکے میں آیا، اب وہ مکی نہیں ہے بلکہ اب وہ صورت مدنی ہے، اگرچہ مکے میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ ہے محبوب، ہمیں مکہ اور مدینہ کیا، ہمیں تو تیری ذات پیاری ہے۔ جب تک تو مکی کہلایا قرآن کی صورتیں بھی مکی ہو گئی، اور جب تو مدنی کہلایا تو قرآن کی صورتیں بھی مدنی ہو گئی۔ یہ ہے نبی کی شان۔ پھر اس کے بعد دیکھیں آپ، اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ کہتے ہیں اللہ میری زبان کی گیرا کھول دے اور میرے لیے شرح صدر فرما دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ موسیٰ مانگ رہے ہیں میرا سینہ کشادہ کر دے، محبوب نے مانگا نہیں۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ، ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، ہم نے تمہارے لیے شرح صدر نہیں کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، اے اللہ میرے بھائی کو میرا، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے میرے ذہن سے نکل رہی آیت کریمہ، اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے۔ کیوں؟ تاکہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکے۔ کیا کہا؟ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے تاکہ وہ میرا بوجھ اٹھا سکے۔ موسیٰ کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ بولو کون اٹھائے گا؟ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام۔ اور میرے نبی کو اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے محبوب جس بوجھ نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، کیا وہ تیرا بوجھ ہم نے نہیں اٹھا لیا؟ موسیٰ کا بوجھ بھائی اٹھا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے بوجھ کے بارے میں قدرت کہتی ہے کہ ہم نے تمہارا بوجھ نہیں اٹھا لیا، تمہارا بوجھ ہلکا نہیں کر دیا۔ یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی شان۔ ایک دن حضرت موسیٰ ہی نے پوچھ لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا اللہ یہ بتا کہ میں کلیم ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ یہ بتا میں کلیم ہوں اور وہ حبیب ہے، میں کلیم ہوں وہ حبیب ہے۔ مولا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ میرے شہر کے لوگ اتنی خاموشی سے کبھی حضور کی شان نہیں سنتے۔ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ حضور کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے، اللہ بتا رہے فرق کا موسیٰ کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ کلیم 40 دن تک اعتکاف کرتا ہے وادی سینا میں، تور کی وادی میں 40 دن تک اعتکاف کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے ذرا اپنا آپ دکھا، تو کلیم کو کہا جاتا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور حبیب وہ ہے جو سر سے لے کے پیر تک چادر ڈال کر سویا رہتا ہے، اور فرشتوں کو، بلکہ فرشتوں کے سردار کو بھیج کر کے کہا جاتا ہے محبوب کو اٹھاؤ، دولہا بناؤ اور کہنا اللہ تیرا مشتاق ہے، اللہ تیرا۔ یہ حبیب کی شان ہے۔ کلیم جو خود دیکھنا چاہے اور منع کر دیا جائے، اور حبیب سو رہا ہے اور بلایا جائے
اور کیا کہہ کے بلایا جائے؟ ہم آپ کے مشتاق ہیں، ہم آپ کے، ہمیں اشتیاق ہے آپ کا، ہمیں اشتیاق ہے آپ کا، ہماری رحمتوں کو انتظار ہے آپ کا، اشتیاق ہے آپ کا، آئیے تشریف لائیے۔ جبریل کو بھیجا جاتا ہے کہ دولہا بنا کر کے لاؤ۔ پھر کلیم اور حبیب کا فرق پوچھا ہے موسیٰ، اور کلیم وہ ہے جو یار کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کی رضا یار چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کلیم اور حبیب میں فرق پوچھا جاتا ہے۔ کلیم کو کتاب لینی ہو تو آتا ہے، اور حبیب تک کتاب جاتی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان۔ اور آپ اگر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، تو شان یوسف یہ ہے کہ حسن یوسف وہ تھا، حسن یوسف، اللہ نے ان کو حسن دیا، لیکن اپنے نبی کو ان سے زیادہ تھا۔ اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زیادہ خوبصورت ہے یوسف؟ تو آقا نے فرمایا کہ میرے حسن کا آدھا اللہ نے میرے بھائی یوسف کو دیا۔ کتنا دیا؟ کتنا دیا؟ آدھا۔ اب اس آدھے کا کیا حال ہے، پورے کا کیا حال؟ آدھا یہ کہ آدھے کو دیکھ کر کے انگلیاں کٹ گئی، آدھے کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، آدھے کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، آدھے کو دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، پورے کو دیکھا نہیں۔ ان کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہیں، جو وہ یوسف ہیں، یوسف ہے جن کا چہرہ دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہے۔ اور کل حسن وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا جن کی انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوتا ہے۔ چہرہ دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوئی یہ حسن یوسف ہے، چہرہ دیکھ کر انگلیاں ٹکڑے ہوئی یہ حسن یوسف ہے، انگلی دیکھ کر چاند کا چہرہ ٹکڑے ہو گیا یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ حضرت خلیل کو دیکھے، ابراہیم خلیل اللہ، ان کو خلیل بنایا، ان کو حبیب بنایا۔ اسی لیے تو کہا کہ فیض جلیل، فیض جلیل، جلیل کس کو کہا؟ حضور کو کہا فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں۔ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو خلیل بنایا، میرے آقا کو حبیب بنایا۔ اب خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ دیکھو، جو خلیل ہے، خلیل ان کو بھوک لگتی ہے، خلیل کو تو کھانا فرشتے لاتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے تو کھانا اور فرشتے کھلاتے ہیں، اور حضور کو بھوک لگتی ہے تو بخاری شریف کی حدیث کی طرف آئیے، حضور کو بھوک لگے تو کیا ہوتا ہے؟ خلیل کو بھوک لگے تو فرشتے لا کے کھلائیں، اور حبیب کے لیے فرشتے نہیں۔ بخاری کی طرف آؤ، حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ حضور روزہ رکھتے تھے اور پے در پے رکھتے تھے مسلسل، جس کو صوم وصال کہتے ہیں، یعنی افطار نہیں کرنا، کئی کئی دن تک کے روزہ روزہ روزہ، رات بھی دن بھی کچھ کھانا پینا نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے حضور کو دیکھا، وہ سچے عاشق تھے، تو انہوں نے بھی نقل کرنی شروع کی کہ حضور افطار نہیں کرتے، ہم نے بھی نہیں کرنا، جیسے حضور رکھتے رات و دن کھاتے پیتے کچھ نہیں، ہم نے بھی۔ تو کچھ لوگوں نے جب شروع کیا تو چہرے پیلے پڑنے لگے، کچھ لوگ گرنے لگے کمزور ہو کر، کچھ لوگوں کے آنکھوں کے حلقے اندر کی طرف چلے گئے۔ میں اس تشریح کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کی کمزوری یہاں تک پہنچی کہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔ سرکار نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم کمزور ہو رہے ہو۔ حضور اپنی امت کو کمزور نہیں دیکھ سکتے، حضور علیہ السلام اپنی امت کو طاقتور دیکھنا چاہتے، اسی لیے کمزوری میں حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں کمزور دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں اندر جا رہی ہے، حلقے گھٹ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کو پے در پہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھ کر، صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے بھی وہی شروع کر دیا ہے، تو آقا نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ ایکم مثلی، سرکار بات ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ کیا فرمایا؟ تم میں کون میری طرح ہے؟ اب یہاں ایک بہت خوبصورت بات کہنا چاہتا ہوں. سورہ کہف کے اندر ایک آیت ہے، سورہ کہف کے اندر ایک آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اے محبوب اس پہ بھی اپنا ایمان ہے، بولو اس پہ بھی اپنا. لیکن بات ذرا سوچنا، غور کرنا، یہ کہاں کے لیے اللہ نے فرمایا؟ اے محبوب آپ فرما دے کہ میں تمہاری طرح بولو میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ فرمایا. کس نے فرمایا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا. آپ کہیں ان سے، محبوب آپ ان سے بولیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. قرآن حدیث ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. قرآن حدیث ایک دوسرے کے، یعنی جو قرآن کہے گا وہی حدیث کہے گی، اور جو حدیث کہے گی وہی قرآن کہے گا. دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. کیوں ٹکراؤ نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے آئی، دونوں آئی اللہ ہی کی طرف سے. جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے. ہم جب وحی کرتے وحی تو وہی بات کرتے. ہم جب وحی کرتے تو یہ وہی کہتے ہیں، وحی کرتے تو یہ وہی کہتے ہیں. یہ وحی کہتے ہیں جو ہم وحی کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ وحی اور وحی کا چھوٹی بڑی ہے کا فرق ہے. وحی اور وحی، جب وحی آتی ہے تو حضور وحی بولتے ہیں. ٹھیک بات سمجھے؟ مالیگاؤں والوں کو تو اردو کی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو ہمارا بچہ مالیگاؤں میں اردو جانتا ہے. گہوارہ ہے نا، علم ادب کا گہوارہ، شعر شاعری کی زمین ہے ماشاءاللہ. ہم وحی کرتے تو قرآن بھی وحی سے آیا اور حدیث بھی، تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف. فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے. یہ آپ بار بار سنتے رہتے علماء سے، علماء آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایسا کیوں کہ ایک مقام پہ کہا جا رہا ہے کہ کہو میں تمہاری طرح بشر ہوں، اور ایک مقام پہ کہا جا رہا ہے ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ بات یہ. اب یہاں میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا، 1-2 منٹ کا. بات سمجھنا، آج یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے کہ یہ کہنے کا حق کس کو ہے کہ ہم نبی کی طرح، اور یہ کہنے کا حق کس کو ہے کہ ہم نبی کی طرح نہیں ہے. یہ جو کہا نا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، یہ حضور نے کہا تھا مکے کے کافروں سے. کس سے کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ مومنوں سے نہیں کہا. جب مومنوں سے کہا تو کیا کہا؟ ایکم مثلی، کون میری طرح ہے تم میں. دونوں سے بات الگ الگ، کیونکہ کافر ان کو نبی مانتے ہی نہیں تھے. تو حضور نے ان کو کیا کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیوں کہا؟ دیکھو اس کو آسانی سے سمجھو. آپ ہندوستان کے ماحول کو لے کر ہی سمجھ لو. ہندوستان کے اندر کتنے کروڑ لوگ بستے ہیں؟ 125 کروڑ لوگ بستے ہیں، یعنی کہ 1 ارب 25 کروڑ لوگ بستے ہیں. اس میں سے 25 کروڑ ہے مسلمان اور 1 ارب ہے جو مسلمان نہیں ہے. ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، کچھ لوگ، سب نہیں. کچھ اتنے اچھے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو ہمارے غیر مسلم بھائی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے، کسی کو آگے جانے نہیں دیتے.
ہم لوگ خود نماز پڑھتے ہیں ایئرپورٹ پہ، ٹرینوں میں، تو وہ خود ادب سکھاتے کہ ایسا نہیں کرنا، بہت ادب سے ملتے ہیں، محبت، پانچوں انگلی ایک جیسی نہیں ہوتی. کسی بھی مذہب میں ہر آدمی برا نہیں ہے، انسانیت لوگوں کے اندر باقی رہتی ہے. لیکن کچھ ایسے بدماش ہیں جو سیاسی بیس پر، سیاسی معاملے کو لے کر کبھی موب لنچنگ کرتے ہیں، کسی کو پکڑ کے مارتے ہیں، کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر کسی کو پکڑا، سمجھا رہا ہوں، کسی کو پکڑا، مارا، پیٹا، گالیاں دی، مار ڈالنے کی کوشش کی، تو وہاں پر کوئی دانشمند انسان ہوگا تو دانشمند انسان کیا کہے گا؟ ارے مسلمان سمجھ کے رحم نہیں کرتا اس پر، تو کم سے کم انسان سمجھ کر تو رحم کر، یہ تیری طرح انسان ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ تیری طرح انسان ہے، اس پہ اس طرح رحم کر، یہ تیری، کہ جیسے تجھے ڈنڈا مارنے پہ تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، تجھے پتھر مارنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے نا، تیرا سر پھٹتا ہے، خون نکلتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا بھی سر تو نے پھاڑ دیا تو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ مسلمان ہے، یہ بھول جا، یہ تو سوچ کہ یہ انسان ہے، انسان سمجھ کے اس پہ رحم کر. بات سمجھے؟ تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی میں تیری طرح انسان ہوں نا. کیا کہتا ہے؟ میں تیری طرح، مجھے تو نہیں سمجھتا نا، مسلمان مجھے سمجھ کر کے مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، تو میری اہمیت نہیں سمجھتا، تو میں تیری طرح انسان ہوں. بات سمجھے نا؟ کس کو کہا میں تیری طرح انسان ہوں؟ بلا تمثیل. اب آئیے مکے کی زمین پہ، مکے والے پتھر مارتے ہیں، مکے والے زخمی کرتے ہیں، مکے والے خون بہاتے ہیں، مکے والے تکلیف پہنچاتے ہیں، مکے والے بیٹیوں کا طلاق کروا دیتے ہیں، مکے والے 3 سال تک شاب ابی طالب میں قید کر دیتے ہیں، مکے والے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. تو حضور بتا رہے ہیں ارے نبی سمجھ کر احترام نہیں کرتے، میں تمہاری طرح بشر ہوں، کم سے کم انسان ہی سمجھ کر کے انسانوں جیسا سلوک کر. مطلب سمجھے؟ تو یہ جو کس سے کہا تھا تمہاری طرح بشر ہوں؟ کس سے کہا؟ مکے کے کافروں سے، مسلمانوں سے نہیں کہا. اور جب مسلمانوں کو کہا تو کیا کہا؟ ایکم مثلی، کون تم میں میری طرح ہے؟ تم تو میرا کلمہ پڑھتے ہو، اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتے ہو، کون میری طرح ہے؟ کسی نے نہیں کہا ہم آپ کی طرح ہے. اور پتا چلا یہ گفتگو کس سے ہے؟ تمہاری طرح بشروں کی گفتگو کس سے ہے؟ تو جو لوگ نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ بھئی میں نہیں، آپ نے نہیں کہنا یہ بات. وہ کیا سمجھتے ہیں وہ جانے، وہ کیا سمجھتے ہیں. تو یہ بات تو جس سے کہی گئی تھی اس کا جواب دینا چاہیے. مکے کے کافروں سے کہی گئی، اور جب مومنوں سے، صحابہ سے کہی گئی تو کیا کہا؟ ایکم مثلی، کون تم میں میری طرح ہے؟ سب چپ رہے، اور چپ رہ کے بتا دیا یا رسول اللہ کوئی آپ کی طرح نہیں ہے، ہم تو صحابی ہیں، ہم آپ کی طرح کیا ہو سکتے ہیں جب موسیٰ و خلیل آپ کی طرح نہیں ہو سکتے. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ پھر حضور نے جو فرمایا، اب یہ بات آتی ہے. آقا فرماتے ہیں میں اپنی راتیں میرے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، میں اپنی راتیں اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں. اور پھر فرمایا وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے پلاتا بھی ہے. خلیل کو بھوک لگتی ہے تو کھلانے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اور حبیب کو بھوک لگتی ہے تو خدا ان کو خود کھلاتا ہے، خود پلاتا ہے. اور وہ اپنی راتیں اور وہ اپنی راتیں کہاں گزارتے ہیں؟ توجہ تو کریں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں اپنی راتیں کہاں گزارتا ہوں؟ اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں، اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں. یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے. ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اگر بات کہیں تو اور لمبی ہوتی ہے، لیکن چونکہ 1 ہی گھنٹے کی تقریر ہونی ہے، 12 دن تک کے معاملات چلنے. کل بھی انشاءاللہ، کل کا پروگرام، کل کی محفل کہاں ہے؟ کل بڑی مکہ مسجد میں ہے. لیکن آپ لوگ کل جلدی آ جائیں، آج تاخیر ہوئی تو کل جیسے ہی جماعت ختم ہوگی ایک نعت شریف پڑھی جائے گی، اور ایک نعت شریف کے بعد بیان شروع ہو جائے گا. یعنی ہماری کوشش یہ ہے کہ 9 ساڑھے 9 بجے، 9:30 بجے تک، 9:45 بجے تک کے پروگرام ختم ہو جائے، کیونکہ عشاء آج کل جلدی ہو رہی ہے. تو جلدی سے پروگرام ختم ہو جائے تو آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں تو اچھا رہے گا. تو آپ لوگوں نے عشاء وہیں پڑھنا ہے، مکہ مسجد میں عشاء پڑھیں،
تو کل انشاءاللہ فقیر قادری رہے گا، پھر پرسوں سے لے کر کے مزید 4 دن اور ہمارے مفتی مرکزی صاحب ہوں گے، مفتی امتیاز صاحب ہوں گے، مفتی راشد صاحب ہوں گے، حضرت مولانا حافظ غفران صاحب ہوں گے، پھر 4 دن کے بعد پھر لگاتار انشاءاللہ میلاد شریف کے لیے آپ کے ساتھ میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن ایسا نہیں کہ جس میں میں رہوں اسی میں آپ رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، ذکر رسول سننے کے لیے آپ لوگوں کو تشریف لانا ہے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے، چاند نظر آ چکا، برکت والا مہینہ شروع ہو چکا، آپ روزانہ 1000 مرتبہ آقا علیہ السلام پہ درود شریف پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ یہ 12 دنوں میں 12,000 بار کا عدد پورا کریں۔ آپ کہیں گے ارے باپ رے باپ، کتنا ٹائم لگے گا 1000 بار پڑھنے میں؟ کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے۔ کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ، سب سے مختصر درود شریف۔ 2 منٹ لگتا ہے 100 بار پڑھنے میں۔ 100 بار پڑھنے میں کتنا منٹ لگتا ہے؟ 1000 بار پڑھنے میں کتنا؟ 20 منٹ۔ جو رسول پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، رو رو کر کے مغفرت ہمارے لیے مانگتے رہے، کیا اس رسول کے لیے ہم روزانہ میلاد میں بھی 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ بالکل نکالنا ہے۔ آسان طریقہ بتاتا ہوں، ایک دم آسان بتا دوں، ایک دم آسان۔ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، نعت بھی سنتے رہو، بیان بھی سنتے رہو، اور آپ کی زبان بھی چلتی رہے اور آپ کا تسبیح کا بٹن بھی چلتا رہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی دیر میں محفل ختم ہوتی ہے آپ 1000 سے زیادہ بار درود شریف پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ محمود غزنوی کے انتقال کے بعد کسی نے برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ تو کسی نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے، تو معلوم یہ پڑا کہ وہ بادشاہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس وقت تک وہ سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ میرے آقا پہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ تو آپ کو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ ان دنوں میں درود شریف پڑھنے کی، تو میلاد شریف جانے کے بعد بھی آپ 1000 مرتبہ درود، 500 مرتبہ درود شریف کی۔ 20 منٹ لگتا ہے میرے بھائی، ہم ایک چائے پینے جاتے ہیں ہوٹل پہ تو بھنکس کرتے ہوئے ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں، اخبار لے کر کے بیٹھتے ہیں تو پورا 4 پیج کا اخبار چاٹ ڈالتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں درود شریف اگر ہم پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ مجھ سے قریب رہے گا۔ تو درود شریف کی عادت بنائیں ان دنوں میں۔ ماشاءاللہ 24 گھنٹے مرکز پر جو اپنی محفل درود جاری رہتی ہے، تو 12 لوگ، کم سے کم 12 لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں، پھر آپ لوگ آتے رہتے تو شامل ہوتے رہتے ہیں، اس میں بھی شریک ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ صدقہ کثرت سے کریں ان دنوں، حضور کی طرف سے صدقہ کریں، یتیموں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا خیال رکھیں، اپنے گھروں پر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اپنی حیثیت کے مطابق لائٹ وغیرہ، چراغا وغیرہ کریں، روشنی کریں۔ دیکھیے آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ اس پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ کچھ چیزیں رہتی ہیں بظاہر چھوٹی، لیکن اس سے کام بڑے ہوتے ہیں، جیسے جب ان دنوں آپ کے گھروں پہ چراغا اور روشنی ہوگی تو مسلم غیر مسلم، اپنے بیگانے، بچے بڑے سبھی، یار کیوں لائٹنگ کیوں لگی، روشنی کیوں ہے؟ تو پھر کوئی بتائے گا کہ نبی کی میلاد کا مہینہ، تو میلاد کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب نبی کی میلاد، تو پھر نبی کون؟ اب کون تو پھر لوگ جستجو میں لگتے ہیں، تو کون؟ تو اپنا نبی تو ہے ہی بے مثال، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراؤں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یہ روشنی، چراغاں، یہ سب ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں فضول خرچی ہے، میں کہتا ہوں کیوں ایسی دقیانوسی باتیں کرتے ہو، غصے میں کیوں لاتے ہو، کیوں بری بات کرتے ہو، کیوں فضول خرچی ہے؟ بولے ایک چراغ پہ، ایک لائٹ پہ کام چلتا ہے تو دوسرا نہیں۔ میں نے کہا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بول کہ تیرے گھر میں کتنی لائٹ ہے، تیری مسجد میں کتنی لائٹ ہے، اپنی مسجد میں دیکھو کتنی ہے، آفتاب رسالت کی کرنوں سے جگمگا رہی ہے۔
کتنی لائٹ ہے؟ گنتے رہ جاؤ. بولو ایک پر بھی کام چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ بولو چلے گا نا. ایک لگے گی ایسا ہوگا کہ لوگوں کی نماز نہیں ہوگی, ذکر اذکار نہیں ہوں گے, سب ہوگا نا. اتنے کیوں جلائے؟ ایک میں بھی کام چل سکتا تھا, اتنے کیوں جلائے؟ اور کہا نمازیوں کے اکرام میں, نمازیوں کے احترام میں, نمازیوں کی سہولت کے لیے. میں نے کہا میرے عزیز, جب نمازیوں کے لیے اتنی لائٹیں لگائی جا سکتی ہے تو جو نماز لے کر کے آیا اس کے احترام میں بھی تو لگ سکتی ہے, لگانا چاہیے. بات ہے اکرام کی, احترام کی. پھر جو لوگ کہتے ہیں نا ایک پہ کام چلتا ہے تو اتنی لائٹنگ ہے کیوں, اتنی پاور جلے گی, اتنی فضول خرچی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے مدرسے کا جب جلسہ کرتے ہو تو اس میں بھی تو پورا محلہ جگمگاتا ہے نا میرے بھائی. آپ کیوں ایسی بات کر, بھول کیوں جاتے ہو؟ تمہارا جھوٹے کا قوت حافظہ بڑا کمزور رہتا ہے. کیوں آپ کرتے ہو اتنی لائٹ جلسہ کرتے وقت؟ کہا کہ نہیں, اگر اندھیرے میں جلسہ کریں گے تو لوگ اپنی بے عزتی سمجھیں گے, دیکھو ہمیں بلایا اور راستے میں لائٹ بھی نہیں لگائی. تو ہمارے مہمانوں کی عزت اور ان کی اکرام کے لیے کرتے ہیں. میں نے کہا تیرے مہمان کے لیے کرنا جائز ہے, آمینہ کے لال کے لیے کیوں نہیں؟ اکرام کی بات ہے, عزت کی بات ہے, تعظیم کی بات ہے. اور پھر آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا. صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی بادشاہ ابو المظفر جب حضور کی میلاد کی محفلیں کرتے تھے, ہم لوگ تو اب وہ اہتمام کر بھی نہیں پاتے, ہم لوگ وہ اہتمام نہیں کر پاتے جو ہمارے بڑوں نے کیا. جب وہ محفلیں کرتے تھے تو جتنے علماء محفل میں آتے تھے سب کے لیے نیا لباس, سب کو تھالے بھر بھر کر کے شاہی انعام و اکرام. ہم تو صرف مٹھائی پر, نان کھٹائی پر اور شیرنی پر اکتفا کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ اتنا وسعت کر, جس کو اللہ نے جتنا نوازا تھا. اور پھر مشعلیں رات بھر جلتی رہتی تھی, مشعلیں جلتی رہتی تھی. اور اکرام میں, محبوب کے اکرام میں جلسے ہوتے تھے, تعریف ہوتی تھی. بلکہ 1924 سے پہلے تک, 1924 سے پہلے تک مکۃ المکرمہ میں بھی رات کو شب میلاد میں مشعلیں جلائی جاتی تھی. اور حتیم کعبہ سے لے کر مولود النبی تک, حضور جہاں ولادت حضور کی ہوئی تھی وہاں تک کے جلوس جاتا تھا. اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کون ہیں پتہ ہے؟ بہت سارے بزرگوں میں تو سب ہیں ہی, لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں مکے میں تھا اور میلاد النبی کا مہینہ آ گیا, تو میں محفل میلاد میں شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے انوار برس رہے تھے. میں نے انوار برستے دیکھا, لیکن میں یہ فرق نہیں کر سکا کہ یہ برستے ہوئے انوار میں ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, لیکن نبی کی میلاد کی محفل پہ میں نے انوار برستے دیکھا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ ولی اللہ محدث ہے. یہ مولوی نہیں ہے کوئی چھوٹا موٹا مسجد کا, یہ مجدد کا باپ ہے, ابو المجدد, ابو المحدث, اور خود بھی محدث ہے, خود بھی مجدد ہے, کوئی معمولی انسان نہیں ہے. ان کے بیٹے بھی مجدد ہیں اور ان کے بیٹے بھی محدث ہیں. شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور اپنے زمانے کے مجدد ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز. اور عبدالعزیز کون ہے؟ کوئی معمولی آدمی نہیں, فضل خیر آبادی کے استاد. شاہ عبدالعزیز کون ہے؟ سید آل رسول احمدی, جن کے خلفاء میں امام احمد رضا اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسے بزرگ ہوتے ہیں. یہ آل رسول احمدی وہ ان کے بھی استاد ہیں شاہ عبدالعزیز, اور ان کے باپ ہے شاہ ولی اللہ. وہ فرماتے میں محفل میلاد میں گیا تو میں نے دیکھا انوار برس رہے تھے, نور برس رہا تھا. تو یہ نور کی محفلیں, تقدیر جگانے کی محفلیں. امید کرتا ہوں کہ حضور کی میلاد کے موقع پہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.